السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میاس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 12 نومبر 2024 منگل کا دن ہے. ایک تو لاہور ہائی کورٹ میں دو اہم سماعتیں، ایک تو ٹیلی فون ٹیپنگ کے حوالے سے، ٹیلی فون جو ریکارڈنگ ہے وہ عدالت آ گئی ہے، اور اگر ٹیلی فون ٹیپ کرنا ہے یا سارا اس پروسیس کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے اس قانون کا اطلاق ہوگا. سیکشن اس کا 38 بڑا کلیئر ہے کہ جس میں اوور رائڈنگ افیکٹ دیا ہے، فوقیت دی ہوئی ہے. یہ قانون دوسرے قوانین سے فوقیت حاصل کر لے گا. تو یہ چیف جسٹس علی نیلم صاحبہ کے سامنے معاملات ہے. دوسرا معاملہ طاہر اقبال صاحب کا ہے جو نظر بندی کے آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں. اس نظر بندی کے آرڈرز کو سامنے رکھتے ہوئے معاملہ چیلنج کیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہے. آج سماعت ہوئی اور پرسوں کے لیے 14 تاریخ کے لیے یہ کیس رکھا ہے. انشاءاللہ العزیز امید بڑی ہے کہ 14 تاریخ کو جناب طاہر اقبال صاحب کو ہم باہر لے آئیں گے. اور ویسے تو ڈیٹینشن آرڈر کھینچ کے انہوں نے اس طرح سے لے گئے ہیں، انہوں نے طریقہ کار ایسا رکھا ہے کہ یعنی 2 نومبر کی ہیئرنگ ہوئی ہے اور آج ہم 12 نومبر پہ آ گئے ہیں. کچھ نہیں ہوا اس میں، کچھ بھی نہیں ہو سکا. یہ ریکارڈ پہ چیزیں ہیں، یہ صرف بتانے کے لیے کیا حال ہے. دوسرا جو ہے نا ذرائع جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نئے الیکشن کمشنر ہوں گے، چیف الیکشن کمشنر ہوں گے. اب یہ عہدہ تو انجوائے کرنا ہے نا. پاکستان میں تو بڑا اہم ہے، بڑا لیوش قسم کا عہدہ ہے، بڑے طاقت والا عہدہ ہے، بڑا اثر و رسوخ والا عہدہ ہے. تو یہ عہدہ جو ہے قاضی تو رہے گا نا. قاضی تو اب سسٹم میں رہنا چاہتا ہے نا، تو اس سسٹم میں رہنے کے لیے اس نے یہ کام تو کر رہا ہے، اس نے تو یہ کام کرنا ہے قاضی نے. ٹھیک ہے نا جی. تو قاضی اس سسٹم کو بچانے کے لیے، اس سسٹم کے ساتھ رہنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے ان کے آرٹیکل 217(3) میں ترمیم آ گئی ہے کہ تا حیات تا قیامت الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن رہ سکتا ہے، اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. جی آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. یعنی یہ تو ایک عام سی بات ہے نا کہ اسے ہٹانا ہی نہیں، اسے رکھنا ہے، اپنی جگہ پر قائم رکھنا ہے کہ وہ قائم رہے یہاں پر. اور ابھی فرض کریں قاضی اگر فٹ نہیں ہے یا حالات نہیں ہیں، لیکن قاضی کے لیے 2 سال انتظار کرنا ہے. کیا انتظار کرنا ہے؟ 2 سال. 2 سال تک جو ہے نا قاضی ریٹائرمنٹ کیا کہ عہدہ سنبھال نہیں سکتے. لیکن الیکشن کمیشن کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ یہ تو آپ سرونگ کے طور پر لے آتے ہیں تو یہ لے، یعنی یہاں یہ راستہ بھی موجود ہے کہ فوری طور کے اوپر ان کو الیکشن کمیشن بھی لگا دیا جائے. اب اس پہ آپ شور ڈالتے رہیں، آپ باتیں کرتے رہیں، کچھ نہ ہو سکے. یہ پاکستانی نظام ہے. تو پاکستان کے اندر اس طرح کی چیزیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور پاکستان ان میری میں اب یہ کھل کے باتیں ہو رہی ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اس سسٹم کو مزید جیسے چلانا ہے، اس طرح کا ایسا کھوکھلا نظام بنانا ہے کہ قبضہ جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہ پائے. ممبر قومی اسمبلی عادل بادزئی کی نااہلی کے لیے چیف الیکشن کمیشنر میں نواز شریف کی جانب سے دلائل دے دی. نون لیگ میں انہوں نے کہا جی کبھی بھی شمولیت اختیار نہیں کی. عادل بادزئی کے نام سے کمیشن جمع گیا بیان الفی جعلی ہے، اور فورینسک کروا لے تو جعلی ثابت ہوگا. عادل بادزئی دیکھیں اب کھڑے ہوئے ہیں اور چیزیں ساری وہ دیکھ رہے ہیں اور لا رہے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور بڑی حالات اب آپ کے سامنے موجود ہیں، یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک بات جو سموک کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، اور میں آج منصور علی خان کا پروگرام سپیریئر یونیورسٹی میں تھا، عظمیٰ کاردار صاحب تھی، وہاں بہت شکر گزار ہوں. اب ہماری نوجوان نسل کا کہ جس طرح کھل کے کھڑے ہو کے جھوٹ بولنے کا ہماری نوجوان نسل کو کوستی رہی، باتیں کرتی رہی ادھر ادھر کی، تھا کچھ نہیں کہنے کے لیے اس محترمہ کے پاس، اور اتنا ذلیل ہوئی ہیں اس پروگرام کے اندر. اگر پروگرام کاٹا نہ، پروگرام پورا چلایا. ایک بات جو سموک کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، اور میں آج منصور علی خان کا پروگرام سپیریئر یونیورسٹی میں تھا، عظمیٰ کاردار صاحب تھی، وہاں بہت شکر گزار ہوں. اب ہماری نوجوان نسل کا کہ جس طرح کھل کے کھڑے ہو کے جھوٹ بولنے کا ہماری نوجوان نسل کو کوستی رہی، باتیں کرتی رہی ادھر ادھر کی، تھا کچھ نہیں کہنے کے لیے اس محترمہ کے پاس، اور اتنا ذلیل ہوئی ہیں اس پروگرام کے اندر. اگر پروگرام کاٹا نہ، پروگرام پورا چلایا تو آپ بےزتی دیکھ لیجیے گا کس حد تک بےزتی ہوئی ہے. اور عوام ساری کھڑی، کھل کے کھڑی رہی اس بات کے. اور سوال اسموک کے کانٹیکس میں تھا. شرم کی بات یہ ہے کہ جس وزیر ماحولیات
کہ پنجاب میں اسموک کو کنٹرول کرنا کام ہے، وہ جنیوا میں وزیر اعلیٰ کے تیسرے درجے کی ملازمہ بنی ہوئی ہیں، بیگ اٹھائے، آپ نے تصویریں دیکھ چکی ہیں، میں تصویریں دہرانا نہیں چاہتا. اور ناسا کے لیے کی تصویر کے مطابق لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 600 سے تجاوز کر گیا، جو انتہائی خطرناک ہے. شریف خاندان کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ ان کا رہنا اس شہر میں اب سیاسی اور جسمانی طور پر مشکل ہے، اس لیے اسموک تک واپس نہ آنے کے لیے اور کئی معاملات ہو رہی ہیں، لوگ بات کر رہے ہیں ڈالروں کے حساب اور معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں ساری ہو رہی ہیں اور یہ ساری باتیں اب آگے ہوتی رہیں گی. اسموک برا حال ہے، ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے. اور یہ کریڈٹ بتا دوں، یہ اس حکومت کا کریڈٹ کوئی نہیں ہے، یہ تو جناب جسٹس شاہد کریم صاحب کا کریڈٹ ہے کہ وہ اتنے عرصے سے ہم مفاد عامہ میں لے کر گئے ہوئے اور ایک آواز شور ڈالتے رہتے ہیں. ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ ہم نے آواز اٹھانا ہے اور ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، آرام سے نہیں بیٹھیں گے. ہم یہ بتا دیں ہم آپ کو، ہم خاموشی سے بالکل نہیں بیٹھیں گے، ہم آواز یہ اٹھاتے رہیں گے اور جب تک سانس ہے یہ اٹھاتے رہیں گے. جسٹس محسن اختر کیانی کے بہت زبردست ریمارکس ہیں نیب کے قوانین کے حوالے سے، غیر معمولی اور یہ بڑے اہم ہیں. یہ میں لاہور میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ نیب کرپشن کے معاملہ شروع کرنے سے پہلے دیکھ تو لے کہ اب تحقیقات کر سکتا ہے یا نہیں. پارلیمنٹ نے جو ہے نا اربوں روپے مالیت کے کرپشن کے کیسز ختم کر دیے، بغیر دانتوں والا نیب اب انجوائے کرے اور لوگ بھی. 100 سے زیادہ بڑے کیسز ختم ہو چکے ہیں. کرپشن کیسز کے ملزمان بیرون ملک میں چلے گئے. جب پارلیمان کو ہوش آئے گی تو بہت دیر ہو جائے گی. بھٹیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل کی عدم دستیابی کے بغیر کارروائی جو 14 نومبر تک ملتوی ہو گئی اور عمران خان اور بشریٰ بی بی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ سنایا نہ جا سکا. اور جب سزا دینی ہوتی ہے آپ کے سامنے روزانہ سماعت ہوتی تھی اور جج صاحب دھند ہو، دھرنا ہو، آگ لگی ہو پہنچ جاتے ہیں، لیکن بریت کی درخواست پر فیصلہ دینا ہو تو جج صاحب چھٹی کے اوپر. اور آخری بات جو ہے توشہ خانہ 2 جو ہے اس میں بریت کی ضمانت کی درخواستیں لگی ہوئی تھیں، FIA نہ پیش ہوا اور میرٹ پکی تھا. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے تو کہا تھا 12 تاریخ کو ضمانت ہو جائے گی، میں نے تو آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہا تھا، لیکن آج ڈیٹ ہو گئی اور 20 نومبر کے لیے سماعت ملتوی ہو گئی. آگے جیل میں سیاسی گفتگو کے حوالے سے معاملہ بھی تھا، چیف جسٹس کے پاس 265 رول اسٹے دینے کی بڑی بات کی، صرف خالی نوٹس ہوا ہے اور کیس کی سماعت عدالت نے 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں میں نے بتایا تھا یہ معاملہ میں لے چکا ہوں. اور آخر میں جو میڈیا سے گفتگو میں نے کی دونوں کیسز کے بارے میں وہ سن لیجیے. فیئر انویسٹیگیشن ٹرائل ایکٹ 2013 پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے تھے پہلے، جس کا دل چاہتے تھے کہ وہ ٹیلی فون ٹیپ کر لیتے تھے اور یہ اختیار چلا گیا تھا. یہ اب اختیار جو کہ باقاعدہ قانون سیکشن 38 بڑا کلیئر ہے. آج چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس قانون پر عمل درآمد ہو گیا ہوا ہے، جج تعینات کر دیے گئے ہیں اور جناب جسٹس فاروق حیدر صاحب لاہور ہائی کورٹ میں تعینات کر دی گئی. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس وقت پورے پاکستان میں شاید اس قانون کا اطلاق اس طرح ہو نہیں سکا ہے. میں نے کہا جی میرا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق آرٹیکل 9، 14 رائٹ ٹو پریویسی کو سامنے رکھنا ہے اور سیکشن 38 سیکشن 38 جو ہے وہ فوقیت دیتا ہے اس قانون کو باقی قوانین کے اوپر. تو اس لیے اس قانون کو فوقیت ہے. عدالت نے جو کہ قانون پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اس بنیاد پر آج درخواست نپٹا دی ہے. اب امید ہے کہ ٹیلی فون ٹیپنگ وغیرہ جو ہے اس قانون کے علاوہ پاسبل اب نہیں ہو سکے گی. دوسرا آپ لوگوں کو اہم معاملہ پتہ ہے، نظر بندی کے آرڈرز جاری ہو رہے تھے، وہ عدالت نے اس پر عمل درآمد روک دیا ہے. طاہر اقبال صاحب ہیں وہاڑی سے، MNA کے الیکشن لڑے، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. 18 اکتوبر کو ان کے نظر بندی کے آرڈر جاری کیے. راولپنڈی بینچ نے کہا کہ اس کو 1 ہفتے کے اندر اندر فیصلہ کریں. 2 نومبر کو ہیئرنگ ہو گئی، لیکن اس سے قبل طاہر اقبال صاحب کو وہاڑی سے میاں والی جیل شفٹ کر دیا گیا. یہ سیاسی انجینئرنگ ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے. عدالت کو یہ بھی بتایا، عدالت نے کہا کہ ڈیٹینشن آرڈر میں تو لکھا ہوا ہے وہاڑی میں رکھنا ہے،
یہ کیسے شفٹ کر سکتے ہیں؟ صوبائی حکومت کو ہدایات جاری کی ہیں کہ جواب داخل کریں کہ ابھی تک ڈیٹینشن آرڈرز واپس کیوں نہیں ہوئے ہیں۔ حکومت کو تو تمام ڈیٹینشن آرڈرز پر عمل درآمد روک دینا چاہیے تھا، اور جو لوگ اندر پڑے ہیں انہیں باہر آنا چاہیے تھا۔ دوسرا، یہ ٹرانسفر کیوں کیا گیا ہے وہاڑی سے میاں والی تک؟ میں نے یہ کہا کہ آئی جی کا پریزن کا یہ اختیار نہیں ہے، یہ کوئی قیدی نہیں ہے، نہ یہ کوئی سزا یافتہ ہیں، نہ انڈر ٹرائل پریزنر ہیں۔ پرسوں کے لیے 14 تاریخ کے لیے عدالت نے اس پر رپورٹ منگوا لی۔